والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو فہم قرآن کلاس میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میرا اور آپ کا قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ صفحہ نمبر 950 پر سورۃ الغاشیہ سے تلاوت کا آغاز ہے۔ جو دوست احباب پیچھے تشریف فرما ہے، اگر ان کے موبائل میں قرآن مجید ہو تو وہ پیچھے بیٹھ کر بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ ذرا تھوڑی سی توجہ آپ کی مضمون کے اوپر مرکوز رہے گی، اور اگر آپ کے پاس قرآن مجید موبائل میں نہ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ 30ویں پارے میں سورۃ الغاشیہ ہے، آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ تو میں مختصر تشریح کے ساتھ اپنے مقررہ وقت میں ہی مضمون مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ جو آیات بینات تلاوت کی جائے ان کا ضروری مفہوم آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی سعادت پا سکوں۔ سورۃ الغاشیہ یہ مکی صورت ہے، اور میں تلاوت پہلے پوری صورت کی کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم ضروری تشریح کے ساتھ اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی ایکو اگر آف کر دے، بس ایک سادی آواز مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الغاشیہ یہ ایک مکی صورت ہے، اور جس کے اندر 1 رکوع اور 26 آیات موجود ہیں۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مکۃ المکرمہ کے اندر 3 طرح کے لوگ پائے جاتے تھے۔ ایک مشرکین مکہ تھے، اور ان کے ہاں بنیادی جو ہمارے اسلام کے عقائد ہیں ان پر ان کا کانسیپٹ اور ان کا نظریہ کیا تھا، اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو مفہوم ہمیں واضح ہوگا۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ ہمارے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی دوسرا کسی معنی
کسی مفہوم میں شریک نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک جس طرح اپنی ذات میں ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی وہ یکتا ہے۔ اسی طرح عقیدہ رسالت یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے جلوہ فگن ہوئے۔ اس سلسلہ نور کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اس سلسلہ نور کا اختتام حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے، اور اب رہتی دنیا تک میرے حضور ہی آخری پیغمبر ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کسی معنی کسی مفہوم میں کسی طرح بھی نہیں آئے گا۔ تیسرا عقیدہ عقیدہ آخرت ہے، اور عقیدہ آخرت یہ ہے کہ ایک مخصوص وقت گزار لینے کے بعد بالآخر موت ہے، اور ہمیں دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا ہم سب کو بروز محشر حساب دینا ہو۔ یہ ہمارے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ ان 3 عقائد میں جو مشرکین مکہ تھے ان کا نظریہ کیا تھا، اس پر توجہ چاہوں گا۔ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی ذات موجود ہی نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ کائنات عالم کا رب موجود ہے، خالق ارض و سماوات ایک ذات موجود ہے، بلکہ خود قرآن مجید میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، یعنی اس بات کو وہ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے۔ تو پھر وہ مشرک کیسے ہوئے؟ وہ بتوں کو بھی ساتھ میں شریک ٹھہراتے تھے، یعنی اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، بتوں کو ساتھ شریک مانتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے اپنی عقل کے مطابق کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام ایک اکیلا رب کیسے چلا سکتا ہے۔ لہٰذا مختلف کاموں کے لیے انہوں نے مختلف دیوتائیں اور بت اور جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے نام، اور وہ کہتے فلاں کام جو ہے فلاں بت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور فلاں کام فلاں بت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ اللہ کی ذات میں جو ہے وہ بتوں کو شریک مانتے تھے، وہ مشرک کہلائے۔ اسی طرح عقیدہ رسالت، اس مضمون کے اوپر بھی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ نبی اور رسول ہوتے ہی نہیں ہیں، جس طرح اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، اسی طرح وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ نبی یا رسول آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ نبی اور رسول آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سارے ناموں سے وہ واقفیت رکھتے تھے۔ تو پھر عقیدہ رسالت کے منکر کیا ہوئے؟ وہ یہ کہتے تھے لست مرسلا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، یعنی جو نسبت نبوت کی حضور کے ساتھ ہے اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ نبی یا رسول ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے تھے اللہ کی طرف سے نبی رسول آتے ہیں، پہلے بھی ہدایت کے لیے پیغمبر آئے ہیں، لیکن ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ اس طرح سمجھ میں آئی بات کہ عقیدہ رسالت کا کوئی مفہوم ان کے ذہن میں موجود تھا۔ لیکن جو تیسرا عقیدہ عقیدہ آخرت ہے، اس کا وہ ڈٹ کر انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بات تو عقل میں آتی نہیں ہے کہ جب انسان مر کے منو مٹی کے نیچے چلا جائے گا، گل سڑ کے ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر دوبارہ ان ہڈیوں کو کوئی زندہ کرے گا۔ اس کا وہ ڈٹ کر انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مکی آیات ہیں سب سے زیادہ دلائل اسی مضمون کے اوپر دیے کہ دوبارہ انسانوں کے پیدا کیے جانے پر قرآن کا جو موقف ہے اس کو دلائل کے ساتھ رکھا۔ سورہ یاسین اٹھائیں، نضر بن حارث نامی شخص باقاعدہ کسی قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا لایا اور حضور علیہ السلام کے سامنے وہ ہڈی کو یوں توڑتا اور کہتا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ گل سڑ گئی ہیں اور ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، قرآن نے اس کی داستان بیان کی کہ وہ آ کے بات کر رہا ہے، کہانی وہ سنا رہا ہے، پہلے کہہ دیا اعتراض کیسے کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ اگر تخلیق کا عمل اس کو پتہ ہوتا کہ یہ خود پیدا کیسے ہوا ہے تو یہ ہڈی محبوب تیرے سامنے نہ توڑتا۔ وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی تخلیق کو بھولا بیٹھا ہے۔
اور میں یحیی العظام وہی رمیم، تو کہتے ہیں ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ یہ گل سڑ کے بوسیدہ ہو چکی ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں؟ تو قرآن نے لہجہ بدل کے کہا قل، محبوب آپ جواب دیجئے، یحیی الذی انشأھا اول مرہ، کہا ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلے پیدا کیا تھا۔ اب تو ہڈیاں بھی موجود ہیں، لیکن جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس خالق نے ان ہڈیوں کو زندہ کیا اور ان کے اوپر گوشت چڑھا کے ایک جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیا، ذرا انسان پیچھے پلٹ کر تو دیکھے انسان تھا کیا؟ قرآن نے کہا نا ہل اتا علی الانسان حین من الدہر، اس انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا، یہ قابل ذکر شے بھی نہیں تھا۔ ذرا انسان پلٹے تو صحیح پیچھے، وہ تھا کیا؟ ایک نحیف سی کمزور سی پانی کی گدلی سی بوند کا کروڑواں حصہ، اور کہاں ابر کرم برسا اس نحیف سی کمزور سی پانی سی گدلی سی بوند کے کروڑویں حصے کو کسی نے اتنی سونی صورت دے کر، تخلیق کا رنگ دے کر تراش دیا، اور یہ اب حضرت انسان کہلاتے ہیں۔ تو ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھیں یہ ہوتے کیا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دلائل پیش کیے، اور قرب قیامت اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے پر مکی آیات میں جو ہے وہ زیادہ تر مضامین ملے۔ تو آپ جب صورت مکہ المکرمہ میں نازل ہونے والی مکی آیات پڑھیں گے تو زیادہ تر مضمون آپ کو وقوع قیامت کا اور دوبارہ زندہ کھڑے کیے جانے کا منظرنامہ توحید کے دلائل کے ساتھ ساتھ یہ نظر آئے گا۔ تو اس صورت کا آغاز بھی اسی مضمون سے ہے، اور ذرا دیکھیے کس طرح جو ہے وہ قیامت کے منظرنامے کی طرف جو ہے وہ خبر دی گئی۔ کہا حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی ہے آپ کو خبر الغاشیہ، چھا جانے والی آفت کی؟ وہ جو قیامت برپا ہوگی اس آفت کی کیا خبر پہنچی؟ اور وہ مرجھائے ہوں گے، جھکے ہوں گے، اور تھکاوٹ ان کے چہروں سے آثار واضح ہوں گے، اور قیامت جب برپا ہوگی حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا اے مخاطب تیرے تک پہنچی ہے چھا جانے والی آفت کی خبر؟ وہ کتنی بڑی آفت ہوگی۔ دوسرے مقام پر قرآن نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جھٹکا، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ قرآن کا لہجہ دیکھیے، اس منظرنامے کو قرآن نے بیان کیا، کہا اتنا زوردار جھٹکا ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن اتنا دہشت والا منظرنامہ ہوگا، زلزلت الارض زلزالھا واخرج ماندے، چونکہ ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے اور وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے۔ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِیَةً، ان کو دہکتے ہوئے جہنم کے شعلوں پہ ڈال دیا جائے گا۔ وہ کالے سیاہ چہروں کے ساتھ بھڑکتے ہوئے جہنم کے شعلوں کے اوپر اس کو ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہاں پہ کیا ملے گا؟ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِیَةٍ، وہاں کھولتے ہوئے اپنا سب کچھ اپنے رب کے نام لگا دیا۔ جنہوں نے زندگی کا ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھا اور احتیاط کے ساتھ گزاری، ان خوش قسمت لوگوں کو اللہ کیا عطا کرے۔ یہ تو ان کی خوراک، یہ تو ان کی کہانی ہے، جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس کی کتابوں کو جھٹلایا، پیغمبروں کو چھوڑ دیا، یہ ان کی کہانی تھی۔ لیکن وہ خوش قسمت لوگ جن کی زندگیاں اللہ رسول کے لیے گزری، جنہوں نے اعتقادات کے نور سے اپنے رب کی توحید کے جام پیے، جنہوں نے رسالت نبوت کا اقرار کیا اور پیغمبروں کی تعلیمات کی تصدیق کر کے عمل کی راہوں کے مسافر بنے، ان کو اللہ کیا عطا کرے گا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، اللہ اکبر، وہاں تک خاشیہ، ان کے چہرے ذلیل و رسوا ہوں گے، سیاہ رنگ کی کالک ان کے چہروں پہ ملی ہوئی ہوگی۔ لیکن یہ کیسے ہیں؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، کہا یہ تو تر و تازہ ہوں گے، یہ تو خوش ہوں گے، ان کے چہرے، اس کی مسرت ان کے چہروں سے نظر آ رہی ہوگی۔ کیوں؟
لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اپنی کاوشوں پر، اپنی کوشش پر یہ خوش ہوں گے. یہ جو آج ان کے چہروں پہ خوشی ہے، یہ اس دنیا کی کوشش کی ہے جو یہ لگے رہے. یاد رکھیے گا، اللہ کا ہم سے دنیا میں تقاضا یہ ہے کہ تم نے اپنی کوشش لے کر آنی ہے. قرآن کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ تم نے دنیا میں کوشش کرنی ہے. نتیجے کا بوجھ اللہ نے ہمارے کندھوں پہ نہیں رکھا. اور میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی محکمہ یہ آفر نہیں آپ کو دے گا. ہر محکمہ کہتا ہے نتیجہ لے کے آئیں. آج ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے جناب ریزلٹ اورینٹڈ اپروچ لے کر آئیں، نتیجہ آنا چاہیے. اب تو لوگ اس بات پہ چلے گئے ہیں کہ پروسیجر ڈزنٹ میٹر، طریقہ کون سا آپ لگائیں گے ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں، آپ ریزلٹ لے کر آئیں. آج دنیا ریزلٹ اورینٹڈ اپروچ کی بات کرتی. ایک کمپنی میں سیلز مین، اس کو آفیسر کہتا ہے، مینیجر کہتا ہے کہ جناب ہماری 10 لاکھ روپیہ سیل ہے، تو آپ اگر 15 لاکھ کر دیں تو آپ کو ہم اتنا انسینٹیو دیں گے. تو وہ آپ محنت کرتا ہے، مہینے کے بعد پوچھتا ہے جناب کتنی سیل ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے سر 10 لاکھ ہے. تو وہ کہتا ہے جناب میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے کوشش کی ہے، میں 18 گھنٹے کام کرتا رہوں. تو مینیجر کہتا ہے کہ میں کیا کروں، نتیجہ نہیں ہے تو میں پیسے کس بات کے دوں. آپ مزدور کو کہتے ہیں کہ اینٹیں اوپر چڑھا دے 2000، کتنے روپے لیں گے؟ کہتے ہیں جی 10,000 روپے. کہتے ہیں ٹھیک ہے چڑھا دیجئے. آپ شام کو آتے ہیں تو اینٹیں وہیں پر پڑی ہیں. تو آپ کو وہ کہتا ہے جناب میں سارا دن دھوپ میں لگا رہا ہوں، اگرچہ کام نہیں مکمل ہوا لیکن میں تو لگا رہا ہوں. آپ پوچھ لیں میں 1 منٹ بھی سکھ کا سانس نہیں لیا، میں سارا دن مشقت کی ہے، سارا دن محنت کی ہے. تو کوئی بندہ بھی یقین نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اس سے کیا لگے، آپ ہمیں نتیجہ دیں. اینٹیں اوپر چلی گئی تو ہم مان جاتے ہیں. یار استاد بھی شاگرد سے کہتا ہے سبق لے کر آؤ. وہ کہتا ہے استاد جی ساری رات جاگتا رہوں، آپ بے شک ماں باپ سے پوچھ لیں، میں محنت کرتا رہوں، کوشش کرتا رہوں. استاد کہتے ہیں مجھے اس بات سے کیا غرض، سبق لے کر آؤ. اگر سبق سنا دو تو میں لکھ دیتا ہوں رپورٹ میں کہ تمہیں سبق آتا ہے. دنیا کا کوئی محکمہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ ہم تمہاری کوشش پہ یقین کر لیتے ہیں. ہر محکمہ، ہر ادارہ کہتا ہے نتیجہ لے کر آؤ. ایک میرا اور تیرا رب ہے جو کہتا ہے نتیجہ نہیں صرف کوشش لے کر آؤ. اور اتنی بڑی یہ بات ہے، قرآن نے اس کو کہا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن جب تم آؤ گے نا، ہم تمہیں تمہاری کوشش دکھا دیں گے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کوشش دکھا دیں گے تم نے کتنی کوشش کی تھی. نتیجے کا بوجھ اللہ نے نہیں رکھا، کوشش تم سے پوچھی جائے گی تم نے کتنی کوشش کی، تم نے کتنی محنت. اللہ کہتا ہم تمہیں وہ کوشش دکھائیں گے. تو اگر تم لگے رہے اللہ کا قرب پانے کے لیے، کوشش کرتے رہے، مجاہدہ کرتے رہے، نتیجہ نہیں آیا کوئی پرواہ نہیں، تمہارا رب تمہاری کوشش کا قدردان ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے جو چہرے چمک رہے ہیں، یہ جو جنت کے پرمٹ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور یہ حشاش ہیں، بشاش ہیں، خوشی سے مسرت سے چمک رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اپنی کوششوں پر یہ خوش ہو گئے کہ انہوں نے جو کوشش کی تھی اللہ نے اس کا نتیجہ دیا. فی جنت عالیہ، یہ جنت میں رہیں گے اور عالی شان جنت ہوگی. اللہ اکبر. کیسی جنت ہوگی؟ قرآن نے کہا کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی ذہن نے سوچی نہیں، ایسی خوبصورت جنت. لیکن ایک نقشہ بیان کیا، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی. جنت کی تعریف کی، کہا اس میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی بیہودہ لفظ نہیں ہوگا، کوئی بے مقصد بات نہیں ہوگی. کیسا خوبصورت منظر نامہ جنت کا بیان کیا. فیہا عین جاریہ، اس میں جنت میں جاری چشمے ہوں گے، پانی بہ رہا ہوگا، ندیاں بہ رہی ہوں گی. اللہ اکبر. فیہا سرر مرفوعہ، اور پھر وہ تخت لگے ہوں گے، مرفوعہ، اونچے اونچے تخت. میں کسی گھر میں گیا تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اونچے اونچے بیڈ ہوتے ہیں، تو وہ اتنا اونچا بیڈ تھا کہ ساتھ میں 3 سٹیپ تھے، ان کے اوپر چڑھ کے تو اس کے اوپر بیٹھتے تھے. تو بڑا ناز ہوتا ہے جناب میرا اتنا اونچا بیڈ ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے کل جب تم آؤ گے رب تمہیں جنت عطا کرے گا، اس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، لغو بات نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اونچے اونچے تخت تمہیں دیے جائیں گے. اللہ اکبر. ایک روایت میں ہے ایک جنتی کے گرد 70 ہزار غلام پھر رہے ہوں گے اور وہ حکم کے پابند کہ حضور حکم کیجئے ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں. بلکہ سورۃ الزمر اٹھائیں، یہ تو جنت کے اندر جا کے ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے. جنتی جب جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے
تو قرآن نے اس منظر نامے کو بیان کیا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب اہل تقوی ٹولیوں کی صورت میں جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، گروہوں کی صورت میں، اللہ اکبر، تو ان کا کیا پروٹوکول ہوگا؟ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب وہ جنت کے بالکل قریب آئیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اللہ فرماتے ہیں دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر، جناب جی آیا نو، خوش آمدید۔ آگے قرآن کے لفظ ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوہا، اللہ اکبر، فرشتے کہیں گے تم پہ سلامتیاں ہوں، کتنی خوبصورت زندگیاں گزار کے آئے ہو، تم نے سب کچھ اپنے رب کے نام لگا دیا۔ آج تمہارا پروٹوکول یہ ہے، فرشتے، وہ فرشتے جنہوں نے کہا تھا مالک تسبیح تو ہم بیان کرتے ہیں، حمد تو ہم بیان کرتے ہیں، آج رب کی رحمتوں نے بھی کہا ہوگا میرے جنتی آ رہے ہیں، ذرا رستے میں کھڑے ہو کے سلوٹ تو کرو، آنے والوں کو پروٹوکول تو دو۔ یہ وہ آ رہے ہیں جنہوں نے زندگیاں اپنے رب کے نام لگا دی اور ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھتے رہے، آج وہ آ رہے ہیں، تم ان کے لیے راہ میں کھڑے ہو جاؤ اور تم ذرا کہو نا سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتیاں ہوں، تم خوبصورت زندگیاں گزار کے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جب فرشتوں کے قریب سے گزریں گے تو فرشتے سلام کریں گے، حوریں کہیں کھڑے ہو کر سلام کریں گی، کبھی غلمان سلام کریں گے، کبھی ردوان سلام کریں گے۔ یار ایک سلام تو سورہ یاسین نے بیان کیا اور انسان کے، میں کہتا ہوں لفظوں کے اندر وہ معنی اور مطلب اور مفہوم بیان ہی نہیں ہو سکتا، وہ کیا کیفیت ہوگی۔ فرشتے سلام کریں گے، حوریں سلام کریں گی، ردوان سلام کریں گے، غلمان سلام کریں گے، اور پھر عرش سے ایک آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ تم زندگیاں گزار کے آئے ہو، آؤ تو صحیح، تم اپنی عیش و عشرت نہیں کر کے آئے، تم نے وقت ضائع نہیں کیا، تم لمحہ لمحہ اپنے رب کو راضی کرتے رہے، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جنت یوں ہی نہیں ملے گی، قرآن نے دوسرے مقام پر بھی پورا نصاب بیان کیا جنت کا۔ اللہ اکبر، جو لوگ جنت میں جائیں گے قرآن نے خوبیاں بیان، یہ یوں ہی نہیں چلے گے جنت میں، یہ آج جھکے ہوئے چہرے لے کر کالی سیاہ کالک ان کے چہروں پہ ملی ہوگی، یہ ہیں، اور وہ دیکھو اونچے اونچے پلنگوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یوں ہی نہیں چلے گئے ہیں، بلکہ ان کے جانے کا سبب کوئی اور ہے۔ ان کے وہاں جانے کا سبب کیا ہے؟ قرآن نے نصاب بیان کیا کہ جنتی کس وجہ سے جنت میں گئے۔ قرآن کی یہ 3 آیتیں یاد رکھیے گا، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، قرآن کہتا ہے وہ جنت میں یوں ہی نہیں چلے گئے، ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ دنیا میں تھوڑے سویا کرتے تھے، وہ زیادہ لمبی تان کے نہیں سوتے تھے، 2 4 5 گھنٹے سوتے پھر اٹھ جاتے تھے۔ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو تھوڑا سویا کرتے تھے اور پھر کیا کرتے تھے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت اٹھ کے رب کی بخشش مانگا کرتے تھے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور وہ یہ سمجھتے تھے ہمارے مال کے اندر سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے۔ یہ جو آج جنت میں گئے ان عملوں کی وجہ سے گئے ہیں، اور جب وہ جنت میں جائیں گے اللہ ان کو کیا پروٹوکول دے گا؟ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے اونچے اونچے پلنگ لگے ہوں گے اور تخت بچھے ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور شراب طہور کے جام، پیالے بنے پڑے ہوں گے، اور ان جام چھلکتے ہوئے جام ان کو پیش کیے جائیں گے، ترتیب کے ساتھ وہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کبھی فرشتے آ کے شراب طہور پیش کریں گے، کبھی حوریں آ کے جناب جام پیش کریں گے، کبھی غلمان پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن نے کہا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب خود اپنے دستے کرم سے شراب طہور پیش کرے گا۔ اللہ، کیا نشہ، کیا پروٹوکول ہوگا، کیا لطف ہوگا جنتیوں کا۔ وَنَمَارِكُ مَصْفُوفَةٌ، اور وہ تکیے لگا کے پلنگوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور نیچے چھپا دیا اللہ نے جنت کو، اور جہنم کو بھی اس کے اندر چھپا دیا۔ کس کے اندر؟ اوپر شہوات ہیں، خواہشات نفس ہیں، اندر بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، ادھر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آلام ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہے، لیکن آگے جنت ہے۔ اس دوراہے پہ کھڑا کیا، ابھی سورۃ البلد میں پڑھ رہا تھا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتا ہے دونوں راہیں ہم نے کھڑی کر دی، کھول کے بیان کر دی، ہم نے واضح بیان کر دی، فیصلہ تمہارا ہے، یہ ارادہ اور اختیار اللہ نے مجھے دیا، میں چاہوں تو اس رستے کو اختیار کروں،
میں چاہوں تو اس رستے کو اختیار کروں. اس کے آخر میں باغ و بہار ہیں, بظاہر بڑا مشکل ہے, تے جائیے. انما انت مذکر, ہم نے تو آپ کو بنایا ہی نصیحت کرنے والا ہے. آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے. لوگ مانے تب بھی ٹھیک, نہ مانے تب بھی ٹھیک, یہ فیصلہ ہر کسی نے اپنا خود کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر, محبوب جبر سے نہیں منوانا. یہ ہر نبی نے, آپ نے اکثر علماء سے بھی یہ جملہ سنا ہوگا, ہر نبی, ہر پیغمبر, ہر رسول لوگوں تک دعوت پہنچانے کے بعد آخری بات کیا کہتے؟ وما علینا الا البلاغ, اور ہمارے ذمہ کیا ہے؟ صرف بات کا پہنچانا. تم مانتے ہو تو ٹھیک, نہیں مانتے تو پھر بھی تمہارا اپنا فیصلہ ہے. ہر نبی, ہر پیغمبر, ہر دائی, ہر دعوت دینے والا آخر پہ یہی جملہ کہتا ہے کہ ہم آپ تک پیغام پہنچانا تھا, ہم نے وہ پہنچا دیا. یہاں پر بھی وہی ہے, لست علیہم بمسیطر, محبوب آپ جبرن نہیں منوائیں گے کسی سے. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبرن کیوں نہیں منوائیں گے؟ تو جواب بڑا خوبصورت علماء نے دیا کہ محبوب اگر جبرن منوانا ہوتا تو کسی کی مجال تھی وہ تیرے رب کا انکار کرتا؟ تو رب کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا تھا, تو جبرن نہیں یہی امتحان ہے. امتحان ہے یہ, کوئی سوچے سمجھے, غور و فکر کرے, تدبر کرے, ارادے اور اختیار کے ساتھ ایمان لائے. قرآن اور اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں کہ تلوار گردن پہ رکھ کے کہا جائے. یہ تو اللہ نے سینکڑوں مرتبہ اعلان پیغمبروں سے کروایا کہ تم نے بتانا ہے, ہم جبرن منوانے کے لیے نہیں آئے. اگر جبرن منوانا ہوتا تو کسی کے مجال تھی تیرے رب کا انکار کرتا. تو پیغام پہنچانا ہے. میں دائی ہونے کے ناطے اپنے دعوت دینے والوں سے بھی کہوں گا, تمہارا اور میرا کام بھی یہی ہے. یہ بوجھ اللہ نے پیغمبروں کے کندھوں پہ بھی نہیں ڈالا. کل کتنے پیغمبر آئیں گے جن کے ساتھ کوئی نبی نہیں ہوگا اور جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا, کوئی ساتھ چلنے والا نہیں ہوگا. اللہ کے پیغمبر تھے, لوگوں کو دین کی دعوت دی, لوگوں نے سر پہ آرا رکھ کے 2 حصوں میں چیر دیا, ایک امتی بھی ساتھ نہیں ہوگا. خود حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ دیکھیے, 950 سال کی تبلیغ, 950 سال کی تبلیغ, اور نتیجہ کیا ہے؟ 70 یا 72 لوگ ایمان لائے. تو کل حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اسی طرح شان کے ساتھ تخت پر جلوہ فراز کیا جائے گا جس طرح دیگر انبیاء کو کیا جائے گا. تو پیغمبروں کا کام صرف دعوت پہنچانا ہوتا ہے, نبیوں کا کام لوگوں تک بات پہنچانا ہوتا ہے. یہ بوجھ اللہ نے پیغمبروں کے کندھوں پر بھی نہیں رکھا. خود محبوب علیہ السلام سے کہا, محبوب فذکر انما انت مذکر, آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں, آپ نصیحت کرتے جائیے. لست علیہم بمسیطر, آپ جبرن منوانے کے لیے نہیں بھیجے گئے. مجھے اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ, آج ہمارے معاشرے میں یہ غلطی ہمیں لگ گئی, یہ ہمیں غلطی لگ گئی. اللہ نے نبیوں کے کندھوں پر یہ بوجھ نہیں رکھا کہ جبرن منوانا ہے, لیکن آج ہمارے مولوی صاحب جبرن منوانا چاہتے ہیں. آج پیر صاحب کو بھی ٹینشن ہے بندے تھوڑے کیوں ہیں. ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہونی, ہماری درد ہونا چاہیے, تڑپ ہونی چاہیے, لگن ہونی چاہیے, ہماری دعوت پہنچنی چاہیے. ہمارا کام دعوت دینا ہے. مؤذن کا کام دین کی دعوت پہنچانا ہے. اذان دینا مؤذن کا کام ہے. آپ مؤذن سے یہ تو نہیں پوچھ سکتے آج نمازی کام کیوں ہے. وہ کہے گا جی میری ڈیوٹی تو یہی ہے, میں 5 وقت بر وقت اذان اچھے لہجے میں, خوبصورت انداز میں, دل کے اخلاص سے پیش کر دوں. باقی کوئی آئے گا تو ٹھیک, نہ آئے گا تو کوئی بات نہیں. تو ہمارا کام بھی یہی ہے. ہمارا کام لوگوں کو دین کی دعوت پہنچانا ہے. جبرن منوانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے بھی فرمایا, محبوب جبرن نہیں منوانا. الا ما تولا وکفر, مگر جس نے روح گردانی کی اور کفر کیا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ, پھر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ, پھر ان کا حساب بھی ہمارے ذمے ہے, ہم پورا حساب لیں گے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. حساب اللہ کہتا ہے ہم خود لیں گے. تو کیا کسی میں ہے مجال اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب دے سکے؟ تو صاحبو, یہ صورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حساب تو اللہ نے لینا ہے. دیکھو, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا یہ کوئی دانائی کی بات نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو کبوتر جب بلی کو دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتا ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بلی کے خونی پنجوں سے محفوظ ہو گیا.
وقتی اس کو راحت ضرور ملتی ہے، سکون مل جاتا ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے میری آنکھیں بند کرنے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد بلی کے خونی پنجے اس کے جب بخیے ادھیڑ دیتے ہیں، پھر اس کو پتہ چلتا ہے آنکھیں بند کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے، ہم بھی جب کوئی موت کا ذکر ہوا، قبر کا کسی نے جو ہے وہ توجہ دلا دی، تو ہم سب بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ اور بعض اوقات کوئی جنازہ دیکھ کر آتا ہے، کبھی کسی نے کوئی ایکسیڈنٹ کا منظر دیکھا تو کوئی اداس بیٹھا تھا، کہا کیا ہوا، کہا یار بس میں جوان مرگ دیکھ کر آیا ہوں، بس میں نے دیکھا ابھی میرے آنکھوں کے سامنے جوان بیٹا فوت ہو گیا فلاں شخص کا، تو بس دل ڈپریشن میں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اداس ہوں۔ تو کوئی بڑا دانا بھی نہ اٹھتا، کہتا اٹھو اس کو فلاں ریسٹورنٹ میں لے کے چلتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کو جناب فارم ہاؤس میں 2 دن کے لیے رکھتے ہیں یہ فریش ہو جائے، کوئی کہتا ہے چلو مری کی پہاڑیوں میں، تو جناب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیجئے، 2-4 10 دن آپ گزار لیجئے۔ ان سارے مسائل کا سلوشن یہ تو نہیں کہ ہم 4 دن دوستوں کے ہلے گلے میں گزاریں، کسی نے کہا ہاں فلاں جگہ پہ شادی ہے چلو اکٹھے چلتے ہیں، تمہاری ڈپریشن، تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اداسی دور ہو جائے گی۔ یہ جو اندر سے آواز آتی ہے نا کہ یار فلاں شخص فوت ہو گیا، یار کل تلک وہ زندہ تھا، آج ہم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے قبر میں اتار کے آئے، کل وہ یہاں پر موجود تھا، جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا، وہ خبر آ گئی، یہ جھٹکا لگتا ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم مری چلے جائیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا ہم فارم ہاؤس میں 4 دن عیش و عشرت کے گزاریں، یہ پیغام ہوتا ہے صاحب کہ آنکھیں بند نہ کرنا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، حساب ہم خود لیں گے۔ محبوب آپ کا کام ہے دعوت پیش کرنا، حساب آپ کا رب خود لے گا۔ تو مجھے بتاؤ جس کا حساب رب خود لے گا کیا وہ بچ پائے گا؟ ہمیں یہ تلقین کی گئی کہ تم دعا مانگنا مالک میرا معاملہ آسان کرنا، تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ سورۃ الغاشیہ کا یہ ایک رکوع مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اس دعوت کو ٹھکرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے تمہیں فیصلہ سنا دیا، جو اچھے اعمال کریں گے، پاکیزہ زندگیاں گزاریں گے، وہ جنت کے مستحق ہوں گے، جو انکار کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہمارا کام تو دعوت پہنچانا ہے۔ محبوب آپ دعوت پہنچا دیجئے، فیصلہ انسان کا اپنا ہے۔ میں نے کسی جگہ نشست میں بات کی تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اگر پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے کہ میری تقدیر میں یہ، تو پھر میں تو لکھے ہوئے کے اوپر مجبور ہوں۔ تو میں نے کہا اگر لکھے ہوئے پر انسان اس طرح سے مجبور ہے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو جنتی جنت میں اس لیے چلا گیا کہ میری جنت لکھی ہوئی تھی، اور جہنمی جہنم میں اس لیے چلا گیا میری جہنم لکھی، پھر تو کہانی ختم ہوگی صاحب۔ تو یہ مطلب نہیں ہے تقدیر کا، میں نے ارادہ اور قوت اختیار دے کر بھیجا گیا ہوں، اور اسی اختیار کا، اسی ارادے کا سوال کل قیامت کے دن مجھ سے ہونا ہے، اور میں یہاں پر اتارا گیا ہوں، اور یہاں اتارے جانے کا مقصد یہ ہے، مجھے ارادہ اور اختیار دے کر بھیجا گیا ہے، میں نے جو رستہ اختیار کرنا ہے۔ قرآن نے بار بار کہا، یہ ہمارے ہاں تو نقیب کا گلا چلتا ہے، پیر صاحب کی کرامت چلتی ہے، ہم جنت مفت میں بانٹ کے چلے جاتے ہیں، جبکہ اپنی تقریر بھی ہم مفت نہیں کرتے، جنت ہم مفت میں بانٹ کے چلے جاتے ہیں، ہمارا ذوق چلتا ہے۔ جبکہ قرآن نے تو بار بار کہا یہ جو جا رہے ہیں نا جنت میں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے اس کی جو وہ عمل کرتے رہے۔ یہ جنت میں اللہ نے یوں ہی نہیں بھیج دی ہے، یہ ہمارے ہاں گلا چلتا ہے، ایک سبحان اللہ پہ درخت بھی لگوائے اور جنت بھی بانٹی اور موریں بھی لگائی، سب کر کے چلے گئے۔ اللہ نے کسی جگہ جنت مفت نہیں بانٹی صاحبو۔ جس جنت کا اتنا تذکرہ کیا اللہ نے قرآن میں، ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا جیسی مرضی گزار کے آ جانا میں تم سب کو جنت دے دوں گا۔ قرآن نے کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ جنت مفت میں ملے گی۔ قرآن نے تو بار بار کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اللہ فرماتا ہے کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنی بات پہ کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے؟ کہا وہم لا یفتنون، اور حالانکہ ان کی آزمائش تو بھی ہوئی نہیں ہے، پرکھ تو بھی ہوئی نہیں ہے۔ تو ہم آزمائے جائیں گے، پرکھے جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ کل قیامت کے